بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله تعالى. المطلب الأول الخبر المقبول، وفيه مقصدان: المقصد الأول أقسام المقبول، المقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المقصد الأول أقسام المقبول: يقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين إلى قسمين رئيسيين هما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى 4 أقسام هي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلا. تیسیر و مصطلح الکتاب یہ ہم پڑھ رہے تھے اب تک اس کتاب میں ہم اس کتاب کا مقدمہ پڑھ چکے ہیں، اور اس فن میں جو ابتدائی اصطلاحات ہیں ضروری کہ اصول حدیث، مصطلح الحدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کے متعلق جو دیگر الفاظ آتے ہیں، خبر، اثر وغیرہ، ان کا کیا معنی ہے، مسند کسے کہتے ہیں، سند، متن وغیرہ، یہ تمام اصطلاحات یہ گزر چکی. پھر اس کے بعد ہم نے خبر کی اور حدیث کی تقسیم شروع کی. یہ تو پہلی تقسیم ہم نے پڑھی، سند میں راویوں کی گنتی کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، یا بالفاظ دیگر بالنسبت لوصولہ الینا، یہ روایت ہم تک کیسے پہنچی ہے. تو ہم تک پہنچنا لازماً یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہی ہے، کتنے لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. یہ تو اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ خبر 2 قسم پر ہے: خبر متواتر، خبر واحد. خبر متواتر کی تعریف اور اس میں چند شرائط تھیں. پھر اس کی 2 اقسام: متواتر لفظی اور متواتر معنوی، اور ہر ایک کی مثال مظنۃ المتواتر، یعنی وہ کون سی کتابیں ہیں جن میں اخبار متواترہ یہ ملتی ہیں. یہ تو چند کتابوں کے نام یہ ذکر کیے گئے. پھر خبر واحد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف: خبر واحد وہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہوں. خبر واحد پھر 3 قسم پر تھا: مشہور،
عزیز اور غریب. مشہور کے ساتھ ایک اور اصطلاح بھی اس کے ضمن میں ذکر کی گئی، مستفیض، جی کہ آیا یہ دونوں مترادف ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے. تو مشہور کی تعریف ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، اس کی مثال بخاری کی جو 100 نمبر حدیث ہے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، عزیز سند میں کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راوی نہ ہوں. اور اس کی مثال بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو انس اور ابو ہریرہ سے ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خبر غریب یہ وہ ہے کہ سند کے کسی بھی طبقے میں تفرد ہو، پھر اگر یہ تفرد یہ صحابی کی جانب میں ہو، صحابی کا تفرد یہ تو سند کو کوئی نقصان نہیں دیتا، تو اسی لیے تابعین کے طبقے میں اگر یہ تفرد ہو تو یہ تفرد مطلق ہے یا غریب مطلق. وہاں پہ اگر یہ تفرد نہ ہو بلکہ بعد کے طبقات میں کہیں پہ کوئی تفرد ہو تو اس کی پھر ہم نے مختلف اقسام پڑھی. یہ کبھی تو یہ تفرد یہ ثقہ اور غیر ثقہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے امام مالک کی مثال ہم نے پڑھی. یہ اور بھی اسانید ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، لیکن امام مالک کی یہ سند زہری سے یہ سب سے زیادہ جو ثقہ سند ہے وہ یہی ہے، کیونکہ زہری میں امام مالک یہ سب سے جو اثبت الناس ہے اور ثقہ راوی ہے. دیگر اقسام بھی ہیں جس کی ہم نے وہاں پہ مثالیں وہ دی تھیں جی، اور ان تمام کی مثالیں تدریب الراوی میں سیوطی نے ذکر کی ہیں. تو وہاں پہ ان دیگر جو انواع اور اقسام ہیں غریب نسبی کی، تو یہ وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں جی. اب اس دوسری بحث میں خبر کی تقسیم ہے اور یہ خبر واحد کی تقسیم ہے. خبر واحد کی تقسیم ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے. شروع میں اگر آپ لوگوں نے مصطلح الحدیث کی یا اصول حدیث کی جو تعریف تھی من حیث القبول والرد، تو اس میں اس باب کا تعریف میں بالخصوص ذکر کیا گیا تھا کہ ہم اصول حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے. تو دراصل یہ باب یہ اصول حدیث کا، کیونکہ یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں صحیح اور ضعیف حدیث کا پتہ چل جائے، ہمیں قوی اور ضعیف کے درمیان تمیز معلوم ہو جائے، ہم ان کے درمیان تمیز کر سکیں. تو یہ باب یہ مصطلح الحدیث کا یا علم الحدیث کا بنیادی باب ہے. ینقسم خبر الاحادی، اسی لیے یہاں پہ انہوں نے خبر واحد کو تقسیم کیا ہے. خبر مشہور یہ خبر متواتر، بعض علماء محدثین کہتے ہیں کہ اسے سرے سے مصطلح الحدیث کی کتابوں میں اس بحث کو ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یوں کہہ لیں ایک تعلیقاً ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آگے پھر اس کی کوئی تقسیم وغیرہ وہ نہیں ہوتی. جو تمام ابحاث وہ ہوتی ہیں اور خبر کی اور حدیث کی جو تقسیم ہے تو وہ اسی خبر واحد میں چلتی ہے، اور یہ روایات زیادہ بھی ہیں. ینقسم خبر الاحادی، تو خبر واحد کی ایک تقسیم راویوں کی گنتی کے اعتبار سے وہ ہم نے پڑھی، مشہور، عزیز اور غریب. کہ اب یہی مشہور، عزیز اور غریب کہ ان میں دونوں طرح کی روایات آ سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ مشہور، عزیز اور غریب، وہاں پہ ہم نے صرف سندوں کو دیکھنا تھا
یہ کہ کتنے راویوں کے اعتبار سے، کتنے راویوں کی تعداد سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، ہم نے اس میں صحیح اور ضعف کو الگ نہیں کیا تھا. لیکن اب وہی مشہور جس کی متعدد سندیں ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر سند وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح عزیز، اس کی اگر ایک سے زیادہ سندیں ہوں تو ضروری نہیں کہ ہر راوی وہ ٹھیک ہو اور وہ ثقہ ہو اور اس میں صحیح حدیث یا حسن حدیث کی وہ شرائط وہ موجود ہوں. اور غریب میں تو سند بھی اکثر ایک ہی ہوتی ہے غریب مطلق میں، اور غریب نسبی میں بھی اکثر تفرد ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب خبر واحد کی تقسیم ہے، یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے یا بالفاظ دیگر صحت اور رد کے اعتبار سے، مقبول اور مردود کے اعتبار سے. ينقسم خبر الآحاد من مشہور و عزیز و غریب. یہ خبر واحد جس کی اقسام مشہور، عزیز اور غریب ہیں، تو یہ تقسیم ہوتی ہے، یہ تقسیم کی جاتی ہے کس اعتبار سے؟ بالنسبت الی قوتہ و ضعفہ. یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے الی قسمین، دو قسموں میں. خبر واحد یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. وہما، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ مقبول ہیں اور مردود ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ مقبول کی اصطلاح اس لیے استعمال کی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ صحیح و مردود، کیونکہ مقبول میں حسن بھی آتی ہیں، تو مقبول میں صحیح اور حسن دونوں شامل ہیں. مقبول تو خبر واحد کی یہ دو اقسام، صحت اور ضعف کے اعتبار سے یا قوت اور ضعف کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے. پہلی قسم مقبول ہے. مقبول کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ. صدق مضاف ہے اور المخبر مضاف الیہ، اسی لیے را کے نیچے میں کسرہ پڑھتا ہوں. صدق المخبر بِهِ. اور مقبول یہ وہ ہے، یہ وہ حدیث ہے اور یہ وہ خبر ہے کہ جس میں خبر دینے والا کون ہوتا ہے؟ راوی ہوتا ہے. کہ جس میں خبر دینے والے کی صداقت اور سچائی غالب ہو. ترجح راجح ہو، راجح غالب کو کہتے ہیں. مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دکاندار کو جب وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی تم کسی چیز کو تولو تو وہ کہتے ہیں زن، تولو اس چیز کو، وَأَرْجِحْ اور تھوڑا سا اس ایک پلڑے کو دوسرے پلڑے کے مقابلے میں ذرا اسے جھکا کر تولو. مطلب یہ کہ جس پلڑے میں تم سامان ڈال رہے ہو، چینی، چائے، دال وغیرہ، تو اس دوسرے پلڑے کے مقابلے میں اسے ذرا بھاری ہو کر تولو. یعنی اسے ذرا راجح کیا کرو کہ بالکل، یعنی اس میں کوئی احتمال وہ کمی کا وہ نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو کوئی کم چیز وہ نہ دے دو. تو راجح، رجحہ بمانے غالب کرنا، بھاری کرنا. وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ. مقبول یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں خبر دینے والے یعنی راوی کی صدق اور اس کی سچائی اور صداقت وہ غالب ہو. کیا مطلب؟ یعنی راوی کو ہم ثقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس سے بالکل کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ نہیں، بلکہ اس کی سچائی، اس کی صداقت اور امانت یہ غالب ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا،
لیکن عام طور پہ اس کی سچائی یہ غالب ہوتی ہے، اس کی دینداری جو ہے تو یہ اس کی گناہوں پر یہ غالب ہوتی ہے۔ صدق المخبر بھی، وہ اکثر اوقات 99% وہ سچ بولتا ہے کہ اس کی گفتگو میں وہ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی غالب ہو۔ یعنی اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقبول راوی بھی کبھی کبھی خطا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ ترجحہ میں یہ معنی پڑا ہوا ہے کہ اس کی سچائی غالب ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ سرے سے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور وہ ہمیشہ اس سے کبھی جھوٹ کا احتمال یا خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ جھوٹ تو نہیں، خیر خطا کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ اگر راوی جھوٹا ہو جائے تو اس کی تو وہ تمام روایات برباد ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ حدیث کے معاملے میں بالکل برداشت نہیں ہے، لیکن اس تعریف سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ اس سے وہ خطا کر بھی سکتا ہے۔ وَحُكْمُهُ، اور مقبول کا حکم کیا ہے؟ وجوب الاحتجاج والعمل به، احتجاج سے مراد یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ احتجاج سے مراد اس سے استدلال کرنا، اسے دلیل میں پیش کرنا۔ مقبول کا حکم کیا ہے کہ اسے دلیل میں پیش کرنا اور اس سے دلیل پکڑنا یہ واجب ہے کہ انسان اسی سے دلیل کو حاصل کرے اور اسے دلیل میں پیش کرے۔ والعمل به، اور اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر وہ حدیث وہ صحیح ہو، مقبول ہو اور اس میں کوئی اور وجہ عمل کے ترک کرنے کی نہ ہو تو اس پر عمل کرنا وہ واجب ہوتا ہے۔ مردود، دوسری قسم وہ مردود ہے۔ مردود کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، اور یہ وہ روایت ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی غالب نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ اکثر اس سے خطا ہوتی ہے۔ وَحُكْمُهُ، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ مردود روایت کا راوی ایسا نہیں کہ اس کی ہر روایت وہ مردود ہوگی، بلکہ بہت ساری روایات میں وہ آیا ہوگا، تو ایسا نہیں کہ آپ اس روایت کو دیکھ لیں، بلکہ بہت ساری روایات میں اس نے وہ روایت وہ ٹھیک بیان کی ہوگی۔ لیکن عام طور پہ جب ایسا راوی سند میں آ جائے تو انسان وہاں پہ احتیاط کا دامن وہ تھام لیتا ہے اور انسان وہاں پہ پھر احتیاط کرتا ہے۔ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، لیکن ہر ثقہ راوی کی ہر روایت وہ صحیح نہیں ہوتی اور ہر غیر ثقہ راوی کی ہر روایت وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ آسان بات یہ یاد رکھیں۔ وَحُكْمُهُ، اور مردود کا حکم یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مردود سے احتجاج یعنی دلیل وہ نہیں لی جاتی۔ وَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل کرنا وہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب آگے یہ پورا باب ہے، مقبول اور مردود کی اقسام یہاں پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ، مقبول اور مردود میں سے ہر ایک کی یہ اقسام، اس کی اقسام ہیں، وتفاصیل، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ سأذکرها فی مطلبین مستقلین، ان قریب میں ان دونوں قسموں کی جو اقسام اور تفصیلات ہیں وہ میں دو الگ مقاصد میں، الگ ابحاث میں، مطلبینی دو مطالب میں اور دو مقاصد میں جو مستقل ابواب ہیں، تو میں انہیں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ المطلب الاول، یہ پہلا مقصد، یہ صرف انہوں نے یہ نام دیے ہیں، ورنہ آپ اسے جو بھی عنوانات دیں، یہ الباب الاول، باب اول، یہ المطلب الاول پہلا مطلب، پہلا باب،
یہ خبر مقبول کے حوالے سے ہے، اور دوسرا باب یہ خبر مردود کے حوالے سے ہے۔ پھر اس خبر مقبول میں انہوں نے دو مقاصد ذکر کیے ہیں۔ یہ المقصد الاول، جو پہلا مقصد ہے، مقصد موضع القصد کو کہتے ہیں، ظرف کا صیغہ ہے، یعنی قصد کرنے کی جگہ، آسان الفاظ میں ہم جسے ٹارگٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس تک پہنچنے کا قصد اور ارادہ کیا جائے۔ تو وفیہ مقصدان، اس میں یہ دو ابحاث بیان کریں گے کہ ایک تو مقبول کی اقسام قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم یہ عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ وفیہ مقصدان، اور اس میں دو مقاصد ہیں۔ المقصد الاول، پہلا جو مقصد ہے وہ ہے اقسام المقبول، مقبول کی اقسام صحت کے اعتبار سے، کہ اس میں مقبول کی کتنی اقسام ہے؟ 4 اقسام ہیں، صحیح لذاتہ، لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ دوسرے مقصد میں تقسیم المقبول الی معمول بہ وغیر معمول بہ، پھر اسی مقبول جو اقسام ہے یہ چاروں، تو اس میں یہ آیا ہر روایت پر عمل کیا جائے گا، تو اس میں بعض روایات پر عمل کیا جائے گا اور بعض پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مقبول کی جو اقسام ہے، المقصد الاول، مقبول کی اقسام، یقسم الخبر المقبول بالنسبة الى تفاوت مراتبه الى قسمین رئیسیین، خبر مقبول کو یہ اس کے مراتب میں، یعنی خبر مقبول میں درجات ہیں، مراتب ہیں، سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درجات میں بھی فرق ہے، اور یہ درجات ہمیں تب کام آتے ہیں جب ہمارے پاس روایات آتی ہیں، فقہائے کرام کے درمیان یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ انہی دلائل میں، ان تفاوت اور مراتب کے درجات میں فرق ہے کہ ایک عالم ایک روایت کو ترجیح دیتا ہے تو دوسرا دوسری کو ترجیح دیتا ہے، ایک کے نزدیک وہ ایک طرح کی روایت وہ راجح ہوتی ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ تو یہ روایت میں یہ درجات اور تفاوت ہے، مراتب ہیں۔ یقسم الخبر المقبول بالنسبت الى تفاوت مراتبہ، مراتب میں تفاوت، مراتب میں مختلف ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کو تقسیم کیا جاتا ہے الی قسمین رئیسیین، بنیادی طور پر 2 قسموں میں، رئیس یعنی جو سب سے پہلے 2 قسمیں ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ صحیح ہے اور حسن ہے۔ بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، صحیح و حسن، وکل منہما، جو اور صحیح اور حسن میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے، یقسم الی قسمین فرعیین، پھر ان میں سے ہر ایک 2 قسموں میں، فرعیین جی آگے 2 شاخوں میں یہ تقسیم، فرع شاخ کو کہتے ہیں، پھر آگے ان میں سے ہر ایک 2 مستقل شاخوں میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے، صحیح بھی لذاتہ اور لغیرہ میں، اور حسن بھی لذاتہ اور لغیرہ میں۔ فتؤول اقسام المقبول فی النہایت الی 4 اقسام، تو نتیجتاً فتؤول، تو بالآخر راجع ہوتی ہیں مقبول کی اقسام فی النہایت، نتیجتاً الی 4 اقسام، 4 قسموں میں، آسان الفاظ میں، پس نتیجتاً مقبول کی 4 اقسام یہ بالآخر بن جاتی ہیں، ہیا صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ وإلیک البحث فی هذه الاقسام تفصیلا، اور ان اقسام کی تفصیلی بحث یہ پیش خدمت ہے، اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ الصحیح
ویسے اس سے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو باب ہے مقبول اور مردود کا، یہ علم الحدیث میں سب سے بنیادی باب ہے، لیکن اگر پھر علم الحدیث میں پھر اس بنیادی باب میں بھی، اس مرکزی باب میں بھی اگر یہ جو اصطلاح ہے یہ الصحیح، مراد اس سے صحیح لذاتی ہی ہے، اور پھر اس کی یہ جو 5 شرائط ہیں جو ہم پڑھیں گے، علم حدیث میں جو سب سے بنیادی اصطلاح ہے وہ صحیح ہے۔ یہ جتنی اصطلاحات آپ پڑھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری اصطلاحات یہ اسی صحیح کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ جتنی اصطلاحات ہیں تو یہ ساری کی ساری اصطلاحات یہ صحیح کی انہی 5 شرائط سے یہ نکلتی ہیں۔ گویا کہ یوں کہہ لیں بالفاظ دیگر، یہ جتنے علوم ہم علم الحدیث میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ صحیح کے خادم ہیں، یہ سارے کے سارے صحیح کے گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اسے ایک نیوکلیس اور ایک مرکزہ کی حیثیت حاصل ہے صحیح کو۔ یہ الصحیح، نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد الصحیح لذاتی ہی ہے، یہ پہلی قسم ہے صحیح لذاتی ہی۔ تعریفہ، صحیح کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً الصحیح ضد السقیم، صحیح جو ہے یہ بیمار کا متضاد ہے۔ وہو حقیقت فی الاجسام، دراصل صحیح اور یہ سقیم یہ جو الفاظ ہیں تو یہ اجسام میں، یعنی جن چیزوں کا جسم ہوتا ہے، جیسے مثلا انسان ہے تو انسان کے لیے تندرست، بیمار، صحیح اور بیمار یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جن چیزوں جو مجسم چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں یہ الفاظ حقیقتاً استعمال ہوتے ہیں۔ مجاز فی الحدیث وسائر المعانی، ہاں البتہ مجازن یہ صحیح اور ضعیف یہ جو الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں تو حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، اور دیگر جو تمام معانی ہیں یعنی جن کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اب حدیث کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ جسے ہم چھو سکیں، یا دیگر جو معانی ہے، جو الفاظ ہیں ان کا کوئی جسم تو نہیں ہے، تو ان میں یہ صحیح اور ضعیف کے یہ الفاظ یہ مجازن استعمال ہوتے ہیں۔ مجازن استعمال ہوتے ہیں یعنی ہم اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ اصطلاحاً صحیح لذاتی کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے ما اتصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الى منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت۔ اصطلاحاً اس کی تعریف یہ ہے، ہر وہ حدیث وہ صحیح لذاتی ہی ہے کہ اتصل سندہ، جس کی سند متصل ہو۔ یہ آگے خود یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اتصال سند سے مراد کیا ہے۔ جس کی سند متصل ہو، بنقل العدل الضابط، جو اور اسے نقل کرے کون سا راوی؟ عادل راوی۔ عادل راوی ٹھیک نہیں ہے، عادل یہ اس کا معنی مختلف ہے، یہاں پہ مصطلح الحدیث میں عادل راوی استعمال ہوتا ہے۔ بنقل العدل الضابط، جی اسے نقل کرے العدل، عدل راوی جس کی جمع عدول آتی ہے، جس کو نقل کرنے والا راوی عدل ہو، عدل کا معنی میں ذکر کرتا ہوں، جی الضابطی وہ ضابط ہو۔ یہاں پہ الضابط نیچے انہوں نے جب ضبط الروات اس کی تشریح کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کل راو من رواته جی کان تام الضبط، تو یہاں پہ الضابط سے مراد تام الضبط ہے، یعنی اس کا ضبط جو ہے وہ تام ہو۔ اسی لیے اکثر اس تعریف کو میں جب لکھواتا ہوں اپنے طلبہ کو تو میں ان الفاظ میں، تاکہ کوئی شبہ اور کوئی وہم وہ نہ رہے، تو میں ان الفاظ سے ما اتصل سندہ بنقل العدل الذي تم ضبطہ، تو الضابط سے مراد تام الضبط ہے،
اور ویسے بھی جب کسی لفظ کو مطلق ذکر کیا جائے، جیسے اب یہاں پہ اس کے ساتھ تام کی قید نہیں لگائی گئی، تو قاعدہ یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، مطلق جب اس کا اطلاق کیا جائے یعنی اسے جب بغیر قید کے ذکر کیا جائے تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ الضابط کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی تو اس سے مراد فرد کامل ہے، یعنی ضبط میں جو سب سے کامل ضبط ہے جسے تام الضبط کہتے ہیں، کامل الضبط کہتے ہیں، تو وہی مراد ہے. جسے نقل کرنے والا راوی عادل ہو اور تام الضبط ہو، سند میں صرف ایک راوی یا دو راوی ایسے ہوں، نہیں، عن مثلہ، بلکہ نقل کرنے والا راوی عدل اور تام الضبط وہ اپنے جیسے عدل اور تام الضبط راوی سے اسے نقل کرے، تو صرف ایک یا دو طبقات میں یہ حال ہو، الی منتہا ہو، کہ آخر تک، کہ اپنے اختتام تک، سند کے شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام راوی ایسے ہوں. من غیر شذوذ، اور یہ روایت شاذ بھی نہ ہو، ولا علت، اور نہ اس میں کوئی خفیہ علت ہو. یہ آسان الفاظ میں وہ روایت شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو. 5 شرائط یہ ذکر کی گئیں. جی ایک شرط جی اتصال سند، دوسری شرط تمام راوی اس کے عدل ہوں، عدول ہوں، راویوں میں عدالت ہو. تیسری شرط تمام راوی اس کے تام الضبط ہوں. چوتھی شرط یہ روایت شاذ نہ ہو. پانچویں شرط یہ روایت معلول نہ ہو. جی اب آگے اسی تعریف کی شرح وہ کرتے ہیں، شرح التعریف. جی اشتملت تعریف السابق، یہ سابقہ تعریف یہ مشتمل ہے علی امور، چند باتوں پر، یجب توافرها، توافر کہتے ہیں پایا جانا. جی ان تمام باتوں کا پایا جانا واجب ہے، لازم ہے. جی اس صحیح حدیث کی تعریف میں ان 5 شرائط کا پایا جانا یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے. پھر ان میں سے 3 شرائط ان کا تو پایا جانا ضروری ہے اور 2 شرائط سے خالی ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کا پایا جانا یہ ضروری ہے. عدم الشذوذ اور عدم العلہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے. تو یجب توافرها، جی ان 5 شرائط کا پایا جانا واجب ہے. حتی یکون الحدیث صحیحا، یہاں تک کہ یہ حدیث یہ صحیح بن جائے. یہ 5 شرائط اگر کسی سند میں کسی حدیث میں ہوں گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، صحیح لذاتی ہی. اور اگر ان 5 شرائط میں ایک بھی شرط میں کوئی کمی ہو تو پھر وہ صحیح لذاتی ہی نہیں کہلائے گی. وَهَذِهِ الْأُمُورُ هِيَ، اور وہ 5 باتیں ہی وہ یہ ہیں. سب سے پہلی بات اتصال السند، سند کا متصل ہونا. وَمَعْنَاهُ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ، اتصال سند سے مراد کیا ہے؟ اتصال سند سے مراد یہ ہے کہ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ، سند میں ہر ایک راوی، من رواتی ہی، اس کے راویوں میں سے، روات راوین کی جمع ہے، یہ ان راوی کی جمع ہے. یہ ان کل راوین من رواتی ہی، سند کے راویوں میں سے ہر ایک راوی، یہ قد اخذہ مباشرتاً، تحقیق اس نے اخذ کیا ہے اس روایت کو، یعنی اس نے اخذ کیا ہے، لیا ہے اس روایت کو اپنے استاد سے، مباشرتاً براہ راست، مباشرتاً براہ راست. یہ اکثر اگر آپ یہ تراویح دیکھیں لائیو جو حرم سے چلتی ہیں تو اس کے لیے لائیو لکھا ہے اور لائیو کے نیچے عربی میں انہوں نے مباشر لکھا ہوتا ہے. مباشر یعنی براہ راست یہ لائیو چل رہا ہے. تو یہاں پہ بھی قد اخذہ مباشرتاً، تحقیق اس نے اخذ کیا ہے اس روایت کو براہ راست، بلا واسطہ، یعنی اس شاگرد نے اپنے اس استاد سے
براہ راست اس روایت کو لیا ہے. عمن فوقہ کس سے لیا ہے اس روایت کو؟ اس سے جو اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے اوپر اس کا استاد ہے. جی اپنے استاد سے اس نے اس روایت کو براہ راست لیا ہے، بغیر کسی واسطے کے لیا ہے. من اول سند الی منتہاہ، سند کے شروع سے لے کر الی منتہاہ آخر تک، صحابی تک اس روایت کو براہ راست بلا واسطہ ڈائریکٹلی اس نے اخذ کیا ہے. جی یہاں پہ یہ ایک وضاحت یہ ضروری ہے جی کہ جہاں پہ جیسے مثلا یہ جو اگلے پیج پہ صفحہ نمبر 35 پہ انہوں نے مثال دی ہے، پھر آگے انہوں نے لکھا ہے سندہ متصل، اس کی سند جو ہے یہ متصل ہے. وہاں پہ بھی یہی جو 5 شرائط ہیں وہاں پہ اسے اپلائی کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اذ ان کل راو من رواته سمعه من شیخه، ہر ایک راوی نے اس روایت کو سنا ہے اپنے شیخ سے. یاد رکھیں اتصال سند یہ صرف سماع پہ مبنی نہیں ہے، موقوف نہیں ہے، بلکہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم روایت کے اخذ کرنے. اب یہاں پہ تو انہوں نے یہ الفاظ صفحہ نمبر 34 پہ یہ جو پہلی شرط ہم پڑھ رہے ہیں اتصال السند، تو یہ بات اخذ کی. یہاں پہ تو انہوں نے یہ بات بالکل درست کی ہے کہ اس نے اس روایت کو اخذ کیا ہو. تو اب ایک شاگرد اپنے استاد سے روایت کو اخذ کرتا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ تعالی اخذ کرنے کے یہ طریقے یہ ہم یہ الباب الثالث میں پڑھیں گے، تیسرے باب میں جو، اور یہ تیسرے باب میں یہ جو بحث اول آتی ہے صفحہ نمبر 132 پہ زندگی رہی، تو یہ انشاءاللہ تعالی راوی کا ایک شاگرد کا اپنے استاد سے علم حدیث کو اخذ کرنا، یہ طریقے یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. صفحہ نمبر 133 پہ اگر آپ دیکھ لیں طرق التحمل و صیغ الادا، تحمل کرنے کے طریقے، تحمل یعنی اخذ کرنے کے طریقے، شاگرد کا استاد سے روایت لینے کے طریقے. تو ان میں ایک طریقہ انہوں نے پہلا ذکر کیا ہے السماع من لفظ الشیخ، شیخ سے سننا، یہ ایک طریقہ ہے. یعنی ایک شاگرد وہ روایت کو لیتا ہے تو وہ صرف یہ ایک طریقہ ہے سننا. دوسرا طریقہ القراءۃ علی الشیخ. جی اب ایسے ہوتا ہے کہ مثلا شاگرد پہلی صورت میں تو شیخ پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہا ہے. اب دوسری صورت میں اگر دیکھیں القراءۃ علی الشیخ، شاگرد پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، وہاں پہ استاد سن رہا ہے. اسے عرض کہتے ہیں، قراءۃ علی الشیخ کہتے ہیں، اور یہ حدیث میں سندوں میں یہ آتا ہے. اب یہاں پہ شاگرد نے سرے سے سنا ہی نہیں ہے، بلکہ شاگرد پڑھ رہا ہے، اسی استاد کی حدیث پڑھ رہا ہے. استاد صرف سن رہا ہے کہ میرا یہ شاگرد میری جو روایات ہے یہ مجھ پر صحیح پڑھ رہا ہے، تو جہاں کہیں پہ اصلاح کرتا ہے تو وہاں پہ اصلاح کر لیتا ہے، اور جہاں کہیں پہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی تو شاگرد پڑھتا جاتا ہے اور استاد سنتا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی یہ شاگرد کل کو جب یہ حدیث بیان کرے گا تو یہ کیا کہے گا کہ میں نے شیخ سے یہ روایت سنی ہے. تو وہاں پہ بھی اگر وہ اخبرنا اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو یاد رکھیں یہ بھی اب یہاں پہ سماع نہیں ہے، لیکن اس نے اخذ کیا ہے اس استاد سے اس روایت کو براہ راست. تیسرا طریقہ اجازہ ہے کہ جس میں نہ تو اس نے روایت خود سنی ہے، نہ استاد پہ پڑھائی ہے، نہ استاد پہ پڑھا ہے اس نے، بلکہ استاد نے اسے اجازت دے دی، لکھی ہوئی اجازت دے دی کہ میری یہ روایات ہیں اور اسے بیان کرنا یہ تمہیں اجازت ہے.
चौथा तरीका अल-मुनावला, उस्ताद ने उसे अपनी किताब पकड़ा दी कि ये किताब मैंने तुम्हें दे दी। अल-किताबा, उस्ताद ने उसे खत लिखा। अल-इलाम, इलाम या उसे खबर दे दी। कि अल-वसिया, उसे वसीयत कर दी। अल-विजादा, या किसी ने उस्ताद की किताब जो है वो पाली। विजादा वजदा से है, पाली उस किताब को। तो ये तमाम ये हदीस के और ये तमाम बराह रास्त तरीके हैं। इन तमाम तरीकों से रिवायत को बयान करना ये जायज है। इसीलिए जी इब्ने हजर का ये कहना कि सनद वो मुत्तसिल होगी कि जिसमें रावी ने इस रिवायत को अपने उस्ताद से सुना है, तो ये बात ये नाकाफी है। बल्कि रिवायत को यानी इत्तिसाल सनद के लिए सिर्फ उस्ताद से सुनना जरूरी नहीं है, बल्कि इत्तिसाल सनद वो इन 8 तरीकों में से फिर किस तरीके से भी साबित हो जाए तो वो रिवायत वो सनद वो मुत्तसिल होगी। ये एक जरूरी बात थी कि अन्न कुल्ल राविन मिन रुवातिही क़द अख़ज़हु मुबाशिरतन अम्मन फ़ौक़हु मिन अव्वल सनद इला मुंतहाहु। दूसरी शर्त अदालतुर रुवात, रावियों की अदालत, रावियों का अदल होना, उदूल होना। क्या मतलब है इसका? ये अन्न कुल्ल राविन, इसका मतलब ये है कि हर रावी मिन रुवातिही, इस सनद के रावियों में से, कि इत्तसफ़ा, वो मौसूफ है, बेकौनिही, वो मौसूफ है इन सिफात के साथ कि वो मुसलमान है। रावियों की अदल, अदालत का माना क्या है कि वो मुसलमान है, बालिग है, आकिल है, गैर फासिकिन, वो फासिक नहीं है, व गैर मखरूमिल मुरूअती, जी और वो मखरूमुल मुरूअत नहीं है। मखरूमुल मुरूआ वो नहीं है, यानी उसमें मुरव्वत है, उसमें मुरव्वत है। मुरूअत किसे कहते हैं? यहां पे अदालत, अदल असल में कहते हैं, अदालत कहते हैं जी इंसान में उस मलके का पाया जाना, उस महारत का पाया जाना, उस सलाहियत का, मलका सलाहियत का, कि किसी रावी में ऐसी सलाहियत हो कि वो उसे वो जी तकवा पर मजबूर करे। जी एक रावी में इतनी दीनदारी हो, एक रावी में इतनी सलाहियत हो कि वो तकवा को उसने लाजिम पकड़ा हो, और इसी तरह मुरूअत को उसने लाजिम पकड़ा हो। ये आदल की तारीफ है, ये अदालत, अदल रावी अदालत की तारीफ है। ठीक है। अदल, फिर अदल रावी किसे कहते हैं? ये वो रावी के जिसमें ऐसी सलाहियत हो कि वो सलाहियत इस इंसान को तकवा पर मजबूर करे, और वो सलाहियत वो इंसान को मुरूअत पर मजबूर करे। मुरूअत किसे कहते हैं? मुरूअत कहते हैं असल में, मुहद्दिसीन इसकी तारीफ करते हैं, इल्तिजामो समते अहल सलाही वल अक्ली बिहसबिल उर्फ ज़मनी वल बलदी। क्या माना? इसका माना यह है जी कि नेक लोगों और अक्लमंद लोगों जी उनके तौर तरीकों को अपनाना, नेक लोगों और अक्लमंद लोगों जी उनके तौर तरीकों को अपनाना जी, और ये हर जमाने में अलग अलग होते हैं। मसलन हमारे जमाने में लोग, नेक लोग और जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो किस तरह उठते हैं, किस तरह बैठते हैं, इसी तरह उनका जो ओढ़ना बिछोना होता है, उनका लिबास कैसे होता है, ठीक है, उनका लिबास कैसे होता है। इसी तरह पहले पहल ये जो लोग होते थे तो ये रास्तों में ये खाना नहीं खाते थे, खड़े होकर खाना नहीं खाते थे। इसी तरह सरे राह, जैसे मसलन हमारे मुआशरे में लोग सरे राह जो है वो जी बोल करने के लिए वो बैठ जाते हैं, जबकि मुहद्दिसीन के जमाने में रावियों में, जिन रावियों में मुरूअत होती थी, तो वो रावी वो ना तो मसलन वो नंगे सर फिरते थे, वो ना तो
اس زمانے میں وہ سر راہ کہیں پہ بیٹھ کے بول اور قضائے حاجت وغیرہ کرتے تھے. وہ لوگ نہ تو بازاروں میں کھانا کھاتے تھے نہ کھڑے ہو کر وہ کھانا کھاتے تھے. یعنی یہ وہ مروت کے کام تھے. ٹھیک ہے. تو ایسا راوی جس میں یہ عدالت ہو, مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو. مروت کے حوالے سے محدثین کے کافی اقوال ہمیں حدیث کی یہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ ملتے ہیں. مثلا جی ابن معین وہ ایک شخص کے بارے میں کہتے, ابن معین ایک یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث ہیں جی. امام احمد ابن حنبل جی ان کے ہم عصر ہیں اور یہ بالکل بخاری وغیرہ ان کے شیوخ میں آتے ہیں جی. ابن معین وہ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں لیس بشیء, وہ راوی کو کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کسی نے اس سے پوچھا جی آپ اس کے بارے میں لیس بشیء کے یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وکان طفیلیا, وہ طفیلی تھا. یعنی طفیلی, اب یہ انہوں نے مروت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی, اس میں مروت نہیں تھی. طفیلی کیا معنی؟ یعنی لوگوں کی شادیوں میں, لوگوں کی دعوتوں میں وہ بغیر دعوت کے جاتا تھا جی. اب یہ جیسے آج کے زمانے میں یہ مروت کے خلاف گردانا جاتا ہے, تو اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ مروت کے خلاف گردانا جاتا تھا جی. اسی طرح مثلا راویوں کے بارے میں محدثین یہ مختلف الفاظ, جیسے مثلا شعبہ ایک شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ شطرنج کھیلتا ہے جی. اب شطرنج کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا شطرنج کھیلنا یہ جائز ہے یا مثلا ناجائز ہے. تو اگر مثلا یہ کھیلنا جائز بھی ہو, بغیر یہ جوئے کے یہ جائز بھی ہو, محدثین اسے مروت کے خلاف جانتے تھے. ٹھیک ہے, مروت کے خلاف جانتے تھے. اسی طرح مثلا کوئی ایسی راستوں میں کوئی ایسا کھیل کود کرنا, تو محدثین اسے مروت کے خلاف جانتے تھے. تو عدالت اور روات میں راوی کا مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, فاسق نہ ہونا کہ وہ فاسق نہ ہو بلکہ اس میں دینداری غالب ہو, وغیر مخروم المروءتی, اور اس میں مروت غیر مخروم المروءہ وہ نہ ہو. مخروم یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس انسان میں مروت جو ہے وہ کم نہ ہو یا مروت اس میں بالکل ختم نہ ہوئی ہو, بلکہ وہ مروت کے کام کرتا ہو جسے ہم اردو میں مروت کہتے ہیں. یعنی اس انسان میں ایسے کام ہوں کہ جو نیک لوگ کرتے ہیں, جو عقل مند لوگ کرتے ہیں, بے وقوفوں والے کام نہ کرتا ہو, کہ جو علماء اور محدثین کے نزدیک وہ معیوب سمجھے جاتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے. ضبط الروات, ضبط الروات کسے کہتے ہیں؟ اے ان کل راو من رواتی ہی, اس کے راویوں میں سے ہر ایک راوی کان تام الضبط, وہ تام الضبط راوی ہو. اب تام الضبط راوی کسے کہتے ہیں؟ اما ضبط صدر, ضبط جو ہے اصل میں یہ سینے کا ضبط بھی ہوتا ہے, یعنی روایات کو یاد کرنا, و اما ضبط کتاب, اور ضبط کتاب بھی ہوتی ہے, یعنی روایات کو یوں لکھنا کہ اس میں کسی غلطی کا احتمال یہ نہ ہو. تام الضبط راوی, ضبط صدر یہ کسے, اصل میں ضبط کا معنی کسے کہتے ہیں؟ ویسے عام طور پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ضبط صدر پہ ہی ہوتا ہے, یاداشت پہ ہی ہوتا ہے. مثلا تام الضبط راوی اسے کہتے ہیں کہ جی ان الانسان یحفظ ما سمعه بحیث یستحضرہ متی یشاء, کہ آپ نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور راستے میں اس سے کہا کہ مجھے یہ فلاں حدیث ذرا یہ سنائے, اور اسی راستے میں کھڑے کھڑے وہ آپ کو اس حدیث کی سند بھی بتا دے. یا مثلا آپ اس سے مسجد میں پوچھ لیں, یا آپ اس کے گھر جائیں اور آپ اس سے
فوراً پوچھ لیں کہ یہ فلاں روایت جو ہے یہ آپ کو یاد ہے، ذرا اسے مجھے پڑھ کے سنائیں، اور بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی تاخیر کے وہ اس روایت کو آپ کو فر وہیں پہ سنا دے. یہ تام الضبط راوی ہے. یحفظ ما سمعہ، اس نے جو روایت سنی ہے اسے اس نے یاد کیا ہے اس طریقے پر کہ یستحضرہ متی یشاء، جب بھی وہ چاہے تو اسے فر اسے وہ سنا دے اور بیان کر دے. تو یہ وہ تام الضبط راوی ہے. تو یہ تو یاداشت کے حوالے سے تو یہ تھا. ضبط کتاب میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ بھی جائے گی. یہاں پہ بطور مثال میں چند مثالیں اس کی یہ ذکر کرتا ہوں. ضبط کتاب کی مثال یہ کہ ایک انسان، ایک شاگرد اپنے استاد سے احادیث کو لکھ لے اور پھر باقاعدہ اس نے اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں جو روایات لکھی ہیں تو اپنے استاد سے اسے چیک بھی کرا لے. تو استاد سے چیک بھی کرا لے تو یہ وہ ضبط کتاب میں یہ ضروری ہے. یا مثلا بعض اوقات استاد نے وہ اپنی کتاب دے دیتا ہے کہ میری اس کتاب کے ساتھ اسے ٹیلی کر لو، تو وہ باقاعدہ اپنی لکھی ہوئی اس نے جو استاد سے وہ روایات وہ پڑھی، اپنی کتاب میں نوٹ کر لی. تو اس نے اور اس کی استاد کی اس کتاب کو اور کاپی کو اصل کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس اصل کے ساتھ اسے ٹیلی کر لے، اس کا موازنہ کر لے. کبھی کبھی استاد یوں کر لیتا ہے کہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں تو شاگردوں کو اس نے وہ کام حوالہ کیا ہوتا ہے جو اس کے معتمد شاگرد ہوتے ہیں کہ میری یہ روایات جو اس نے لکھ لی، تم لوگ اس کی روایات ذرا یہ چیک کر لو. تو وہ جب چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی ضبط کتاب ہے. یا ان شاگردوں نے استاد سے جو اپنی کاپیاں بنائی ہوتی ہیں، جو اصل سے انہوں نے نقل بنائی ہوتی ہیں، تو استاد ان سے کہہ دیتا ہے کہ ان کی کاپیوں کے ساتھ اسے ٹیلی کر لو، اس کا موازنہ کر لو. تو یہ بھی ضبط کتاب میں ہے. یہاں پہ درس میں جب بھی وہ اپنے شاگرد بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنی کاپی کو یوں ہی نہیں چھوڑتا کہ کبھی وہ مثلا 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کی تفریح کے لیے وہ باہر چلا جائے، بلکہ یہ بھی ضبط کتاب میں شامل ہے کہ وہ اپنی کاپی کی بھرپور حفاظت کرے. وہ کس پیج پر لکھ رہا ہے، اس کا پیج بیکار ہے یا کوئی پیج وہ ٹھیک پیج ہے کہ اس پر سیاہی جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے، کون سی سیاہی وہ استعمال کر رہا ہے، یہ تمام ضبط کتاب کی شرائط میں آتی ہیں. پھر یہاں پہ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر جب یہ شخص گھر چلا جاتا ہے تو اس کی کاپی یہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ یہ آیا اس نے اسے بیٹھک میں رکھا ہوتا ہے کسی الماری میں، یا اس کی وہاں پہ میز پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی آ کر اس کی کاپی کو چیک کر سکتا ہے؟ یہ بھی ضبط کتاب میں شامل نہیں ہے. محدثین نے اس ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات یا آپ راویوں کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ فلاں راوی کا مثلا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کہ وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹا تھا. وہ آتا ہے اپنے چچا اور اپنے ماموں کی کاپی میں، وہ ایک روایت میں الفاظ میں زیر زبر میں تبدیلی کر دیتا ہے، ایک لفظ دو الفاظ کو بڑھا لیتا ہے. کہ ایسے تمام یہ واقعات یہ ہوئے ہیں. یا بعض ایسے راوی محدثین بھی ہوئے ہیں کہ مثلا انہوں نے شادی کی ہے تو اس عورت کے ساتھ جو ایک ربیب ہے وہ بھی آیا ہے، لیپالک آیا ہے، اور کل کو وہ لیپالک وہ اسی کی پرورش میں بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ لیپالک وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، اور یہ اپنے اس سوتیلے باپ کی کاپی میں ایسے بھی بہت ساری مثالیں یہ ہمارے پاس ملتی ہیں. تو ضبط کتاب یہ ہے کہ پھر اپنی کتاب اور اپنی کاپی کی وہ بھرپور حفاظت کرتا ہے. تو یہ راوی یہ تام و ضبط راوی ہو، یاداشت کے حوالے سے بھی ضبط و صدرن، یاداشت کے حوالے سے بھی وہ تام و ضبط ہو، اور ضبط کتاب کے حوالے سے بھی یہ تام و ضبط راوی ہو. عدم الشذوذ، یہ روایت شاذ نہ ہو. کیا مطلب؟ اے اللہ یکون الحدیث شاذن، شاذ پہ مستقل یہ اصطلاح بھی جائے گی مردود کی اقسام میں، وہاں اس کی مختلف تعریفیں وہ کی گئی ہیں.
شاذ کی عام طور پہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے ہوا مخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، ثقہ کی مخالفت اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی. جب ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی جسے اوثق کہتے ہیں اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی وہ مخالفت کرے تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں، اور وہ جس کی مخالفت وہ کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ثقہ، اس کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. محفوظ روایت کو لیا جاتا ہے اور ثقہ کی جو روایت ہے اگرچہ یہ ثقہ ہے لیکن اس کی روایت شاذ ٹھہراتی ہے اور یہ مردود ہوتی ہے. یہاں پہ ایک ضروری بات وہ ضروری ہے، لیکن یہ میں کروں گا عدم العلہ کے بعد. جب یہ پانچویں شرط یہ ہم ذکر کر لیتے ہیں. عدم العلہ، پانچویں شرط صحیح حدیث میں وہ کیا ہے کہ وہ روایت معلول نہ ہو، اس میں کوئی خفیہ علت نہ ہو. کیا مطلب؟ اللہ یکون الحدیث معلولا، صحیح حدیث میں جو پانچویں شرط ہے کہ یہ روایت یہ معلول نہ ہو. علت کسے کہتے ہیں؟ سبب، یہ وہ سبب ہے غامض خفیہ، غامض خفی، یہ وہ سبب ہے پوشیدہ، خفی چھپا ہوا، ایک ہی معنی ہے غامض اور خفی کا. یہ وہ چھپا ہوا اور پوشیدہ سبب ہے. یقدح، ایسا سبب یقدح کہ جو خراب کرتا ہے، کہ جو قادح بنتا ہے، کمزور کرتا ہے فی صحت الحدیث، حدیث کی صحت کو. یعنی ایسا خفیہ سبب جو حدیث کی صحت میں قادح ہو، یعنی مطلب یہ کہ اس کی صحت کو خراب کرنے والا ہو. قادح معنی یعنی اس میں عیب لگانے والا ہو اور اس میں ڈینٹ لگانے والا ہو اور اس میں خرابی لگانے والا ہو. یقدح فی صحت الحدیث، حدیث کی صحت میں یہ قادح ہو اور یہ خرابی کا باعث ہو. مع ان الظاہر السلامۃ منہ، باوجود اس کے کہ ظاہر سند جو ہے جی السلامۃ منہ، جی اس خفیہ سبب سے سالم ہو، اس خفیہ عیب سے یہ سالم ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آگے کی یہ چار شرائط بظاہر کسی سند میں یہ موجود ہوں گی. سند متصل ہوگی، راوی تمام کے تمام راوی وہ عدل ہوں گے، عدول ہوں گے، ان میں کوئی خرابی وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. تمام راوی وہ تام و ضبط راوی ہوں گے، وہ روایت شاذ بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ معنی ان الظاہر السلامۃ منہ میں ان چار شرائط کی طرف اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ظاہر حدیث، ظاہر سند السلامۃ منہ ہو، جی اس عیب سے خالی ہوگی. مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے جو ہم نے چار شرائط بیان کی وہ چاروں کی چاروں شرائط وہ پوری ہوں گی، لیکن پھر بھی اس حدیث میں وہ ایسی ایک علت موجود ہوگی، اور یہ وہ پانچویں شرط ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی چیز وہ نظر نہیں آئے گی اس حدیث میں خرابی کی، لیکن وہ پانچواں سبب علت موجود ہوگا کہ جو اس حدیث کی صحت میں ڈینٹ لگائے گا اور اس حدیث کی صحت میں وہ خرابی کا باعث بنے گا. جی اسی لیے علت یہ اتنا ایک مشکل فن ہے، آگے جا کر پھر ہم اس کی انشاءاللہ تعالی وضاحت اور تفصیل کریں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں. عدم الشذوذ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا کہ شذوذ کہتے ہیں ثقہ کی مخالفت اپنے سے زیادہ جی اوثق راوی سے، یہ شذوذ ہے. لیکن یاد رکھیں مخالفت جی آگے جب ہم علت کو پڑھیں گے تو یہ مخالفت یہ اس علت میں شامل ہے. یعنی ہم دیکھیں گے کہ ایک راوی وہ دوسرے راویوں کی مخالفت وہ کرے گا اور اسے ہم علت کہیں گے کہ ایک راوی وہ دوسرے راوی سے مخالفت کرے گا.
تو جب یہ مخالفت یہ عدم العلہ میں آتی ہے تو پھر یہ تو بظاہر یہ دو شرائط یہ تو بظاہر تکرار لگتی ہیں. عدم الشذوذ میں بھی انہوں نے لکھا کہ ثقہ راوی کی مخالفت اپنے سے زیادہ اوثق راوی سے یہ شذوذ ہے، اور یہی چیز یہ ہم عدم العلہ میں بھی پڑھیں گے. علت جب ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی ایک ثقہ کی مخالفت اپنے سے اوثق سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس روایت میں علت ہے. تو پھر یہ تو دونوں شرائط کی تکرار آ گئی. حالانکہ محدثین نے یہ دو الگ الگ شرائط جب لکھی ہیں تو لازماً اس کے پیچھے انہوں نے سوچا ہے، اور ایسے ہی تکرار انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھا. اسی لیے یاد رکھیں یہاں پہ جو بعض لوگ وہ خطا ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ مخالفت کو شاذ کو کہ وہ روایت اس میں مخالفت نہ ہو، حالانکہ یہاں پہ شاذ سے مراد یہ نہیں ہے. شاذ کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک مخالفت الراوی پہ ہوتا ہے جو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ عدم الشذوذ میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ دوسری چیز جس پر شاذ کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ راوی کا تفرد ہے. راوی کا تفرد جو ہم نے غرابت میں پڑھا کہ ایک راوی ایک چیز کے بیان کرنے میں وہ متفرد ہو، اکیلا بیان کرنے والا ہو، اور وہ تفرد بھی اس کا ایسا ہو کہ وہ غیر محتمل ہو. کیا مطلب؟ یعنی راوی کا ایسا تفرد کہ وہ ضعیف ہو، وہ غیر محتمل ہو، یعنی وہ صحیح نہ ہو. کیونکہ راوی کا تفرد ضروری نہیں کہ وہ ہر مرتبہ ضعیف ہو، بلکہ راوی کا تفرد وہ صحیح بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ راوی کا تفرد صحیح بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے. یہاں پہ عدم الشذوذ سے مراد راوی کا ایسا تفرد کہ وہ ضعیف ہو اور وہ غیر محتمل ہو. تو یہاں پہ عدم الشذوذ سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے. شروطہ، اس کی جو شرائط ہیں، یتبین من شرح التعریف، تعریف کی شرح سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان شروط الصحیح، کہ صحیح کی شرائط، التی وہ شرائط، یجب توافرها، کہ ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے یہاں تک کہ وہ حدیث صحیح قرار پائے. خمستن، یہ 5 شرائط ہیں. وہی ہے، اور وہ 5 شرائط: اتصال السند، سند کا متصل ہونا، عدالت الروات، راویوں کی عدالت، راویوں کا عدل ہونا، عدول ہونا، ضبط الروات، راویوں کا تام الضبط ہونا، عدم العلہ، علت کا نہ ہونا، اور عدم الشذوذ. ان 5 شرائط کو ہم ان الفاظ میں ذکر کر سکتے ہیں. یہ 3 شرائط یہ وجودی ہیں. 3 شرائط یہ وجودی ہے، یعنی ان کا پایا جانا ضروری ہے. سند کا متصل ہونا ضروری ہے، راویوں کی عدالت ضروری ہے، راویوں کا ضابط ہونا ضروری ہے، اور یہ 2 شرائط یہ عدمی ہیں، سلبی ہیں. ان شرائط سے روایت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہیں؟ عدم العلہ اور عدم الشذوذ. روایت شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو. فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِّنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ، پس اگر ان 5 شروط میں سے ایک بھی شرط میں خلل آ جائے، اختلّ خلل آ جائے ایک بھی شرط میں سے، ان 5 شروط میں سے، فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا، تو ایسی تو اس حدیث کو اس وقت صحیح وہ نہیں کہا جائے گا، اسے صحیح سے مسمى نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ انہوں نے جو مثال دی ہے، مثالہ جلدی سے بھی پڑھ لیتے ہیں. ما اخرجہ البخاری فی صحیحہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. قال، امام بخاری فرماتے ہیں، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ. محمد ابن جبیر ابن مطعم کا والد جبیر ابن مطعم ہے. تو وہ کہتے ہیں، قال جبیر ابن مطعم صحابی کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو سنا، قرأ فی المغرب بالطور، کہ وہ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت وہ کر رہے تھے. فہذا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟
لأن سندہ متصل، کیونکہ اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے. سند کیسے متصل ہے؟ اذ ان کل راو من رواته، کیونکہ ہر راوی اس کے راویوں میں سے، اس کی سند کے راویوں میں سے ہر راوی سمعہ من شیخہ. اب یہاں پہ پہلے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے اخذ، وہ لفظ زیادہ ٹھیک تھا، تو یہاں پہ یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کہ ان کل راو من رواته اخذہ من شیخہ. تو اس راوی نے اس روایت کو اخذ کیا ہے اپنے شیخ سے مباشرتاً، براہ راست روایت کیا، اخذ کیا ہے. تو وہ ان 8 طریقوں میں سے کسی بھی، اب جہاں جہاں پہ لفظ مثلا سمعت آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پھر تو وہاں پہ سماع ہے، لیکن جہاں پہ عن آیا ہے تو اب وہاں پہ سماع نہیں ہے، جہاں پہ اخبرنا آیا ہے تو وہاں پہ سماع نہیں ہے. تو شاید یہ ان دیگر طریقوں سے اس نے اپنے استاد سے اخذ کیا ہو. ہر راوی نے اس روایت کو اپنے شیخ سے اخذ کیا ہے، لیا ہے براہ راست. وَأَمَّا عَنْعَنَةُ مالک، اب یہاں پہ انہوں نے خود لکھا ہے، اور جہاں پہ مالک کا عنعنہ ہے، اب یہ عنعنہ یعنی مالک نے عن سے روایت کی، ابن شہاب استاد سے عن کے ساتھ روایت کی، تو اب وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ مالک نے ابن شہاب سے کس طریقے سے روایت لی ہے. آیا مالک نے خود سنا ہے یا ابن شہاب نے پڑھا ہے مالک نے سنا ہے، یا امام مالک حدیث کو خود پڑھ رہے تھے، ابن شہاب سن رہے تھے، کس طریقے پر. اور جہاں تک مالک کا عنعنہ ہے یعنی عن کے ساتھ ہے، مالک کا عنعنہ، ابن شہاب کا عنعنہ اور ابن جبیر کا، ان تینوں راویوں نے اپنے سے اوپر راوی سے عن کے ساتھ روایت کیا ہے. تو یہ فمحمولۃ علی الاتصال. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے تو اسے اتصال پر حمل کیا جائے گا، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخذ اور اتصال سند کے 8 طریقے ہیں جو آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کیونکہ یہ راوی یہ غیر مدلس ہے، لأنہم غیر مدلسین، کیونکہ یہ راوی یہ غیر مدلس ہے. یہ ہم تدلیس میں پڑھیں گے مردود میں. مدلس راوی جب عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ ہمارے جو یوٹیوبرز مولوی ہیں، جیسے ان میں مثلا بعض یہ ہمارے انجینئر صاحب، تو وہ کہتے ہیں یہ راوی مدلس ہے اور اس مدلس نے عن کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. تو وہ جاہل ان باتوں کو نہیں جانتا کہ مدلس راوی کا عن سے روایت کرنا یہ ضروری نہیں کہ وہ مدلس راوی یہاں پہ اس کی روایت اس عن کی وجہ سے وہ ضعیف ہو گئی. ہر مدلس راوی کی ایک تو مدلسین میں طبقات ہیں، یہ ہم تدلیس میں انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے کہ تدلیس کہتے کسے ہیں، متقدمین کے نزدیک تدلیس کیا ہے، متاخرین کے نزدیک تدلیس کیا ہے، تدلیس اور ارسال خفی میں فرق کیا ہے، مدلسین کے طبقات کون سے ہیں. یہ ابن حجر نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے طبقات المدلسین پر. تو اس میں کون کون سے طبقے کے مدلسین ان کی روایات بلا چونچرا وہ ٹھیک ہیں، اور کون سے مدلسین ان کی روایات وہ ان میں احتیاط کرنی پڑے گی. تو مدلس جب عن کے ساتھ روایت کرے تو وہاں پہ صرف انسان محتاط ہو جائے کہ آیا اس نے اس روایت میں تدلیس تو نہیں کی. لیکن بعض جاہل وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہے، سفیان ثوری مدلس ہے، سفیان ابن عیینہ مدلس ہے، قتادہ مدلس ہے. اور جاہل بغیر کسی علم کے وہ لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ یہ مدلس ہے اور اس نے عن کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ روایت یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے جہال سے اللہ کی پناہ. لأنہم غیر مدلسین، کیونکہ یعنی آج علم حدیث یہ جاہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہالت ہی پھیلا رہے ہیں. تو یہ اتصال پہ اس لیے محمول ہے کیونکہ یہ راوی یہ غیر مدلس ہیں. جی اب یہ تو پہلی شرط. انشاءاللہ اتصال سند پہ شاید اسی گفتگو میں جی آگے ہم پڑھیں کہ اتصال سند اس کا طریقہ کیا ہے. اتصال سند جی اسے ہم کن کن طریقوں سے ایک سند کو متصل ہم ثابت کر سکتے ہیں، اس کے تقریباً مختلف طریقے ہیں. انشاءاللہ اسے بھی ہم مختصراً وہ ذکر کر لیں گے.
شاید کل کے درس میں ذکر کر لیں. تو یہ پہلی شرط تھی. دوسری اور تیسری شرط با اور جیم وَلِأَنَّ رُوَاتَهُ عُدُولٌ ضابطون، کیونکہ اس کے تمام راوی یہ عدول ہیں اور یہ تام و ضبط راوی ہیں. وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، اور اب ان راویوں کے ان کی عدالت اور ان کا ضبط ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ محدثین نے ان پر جو احکام لگائے ہیں، ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اب ہر راوی کے متعلق محدث یہ نہیں کہتا کہ یہ راوی یہ عادل ہے، بلکہ ان کی خاص اصطلاحات ہیں. وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، اور ان کی صفات علماء جرح و تعدیل کے نزدیک وہ یہ ہیں. مثلا امام بخاری وہ تو معلوم شخصیت ہیں. عبداللہ ابن یوسف کے متعلق محدثین کہتے ہیں ثقۃ متقن. اب جب یہ ثقہ لفظ استعمال کر دیا جائے تو ثقہ میں عموماً اس کی عدالت بھی آ جاتی ہے اور اس کا ضبط بھی آ جاتا ہے. لیکن جب ثقہ کے ساتھ انہوں نے متقن کا لفظ لگا لیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ راوی وہ پکا راوی ہے. مالک ابن انس امام حافظ، امام ہے، محدثین کا امام ہے، حافظ اور روایات کو حافظ ہے. حافظ کے متعلق آپ نے ابتدا میں پڑھ بھی لیا. ابن شہاب الزہری بہت بڑا محدث ہے، فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، فقیہ ہے، حافظ حدیث ہے، اور اس کی جلالت شان پہ، اس کی بڑی شان پہ اور اس کے حافظے پہ محدثین کا اتفاق ہے. محمد ابن جبیر ثقۃ، جبیر ابن مطعم صحابی، صحابی میں تمام عادل، تمام عدول ہیں، عدل ہیں، تمام ضابط ہیں. چوتھی شرط وَلِأَنَّهُ غَيْرُ شَاذٍ، یہ روایت شاذ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اِذْ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، کیونکہ یہ روایت یہ اپنے سے زیادہ قوی تر روایت کے مخالف نہیں ہے. یہ اگرچہ میں نے شذوذ میں ایک بات کی وضاحت کر دی کہ اس میں راوی جو ہے یہ تفرد بیان نہیں کر رہے، ایسا تفرد کہ وہ ضعیف ہو. یعنی اس میں کوئی ایسا راوی نہیں کہ وہ ایسی کوئی اجنبی بات کر رہا ہو کہ جی اس کی یہ اجنبی بات وہ قبول نہ کی جائے. یہاں پہ تو انہوں نے شذوذ کی وہ تعریف ذکر کی ہے، اگرچہ شذوذ کی یہ دوسری تعریف یہاں پہ ٹھیک بنتی ہے. اور پانچویں شرط وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِلَّةٌ مِّنَ الْعِلَلِ، اور اس میں سے وہ جو خفیہ چھپے ہوئے اسباب ہیں تو ان میں سے کوئی چھپا ہوا علت وہ بھی نہیں ہے، چھپی ہوئی علت وہ بھی نہیں ہے. صحیح لذاتی کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ، اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، محدثین کا اجماع ہے اس پر. وَمَن يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينِ وَالْفُقَهَاءِ، یہ اور جن اصولیین پر، اصولیین یعنی یہ وہ فقہاء ہیں کہ جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں، اور فقہاء فقیہ، اور اصولیین اور فقہاء میں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے علم حدیث کے باب میں، تو انہوں نے بھی، ان کا بھی اجماع ہے اس پر کہ صحیح لذاتی پر عمل کرنا یہ واجب ہے. فَهُوَ حُجَّةٌ مِّن حُجَجِ الشَّرْعِ، اور یہ شریعت کے دلائل میں ایک دلیل ہے صحیح لذاتی ہی. لا يسع المسلم ترک العمل به، اور ایک مسلمان پر اس پر عمل چھوڑ دینا اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس پر عمل کرنا چھوڑ دے اور وہ اس روایت کو ترک کر دے. انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو یہ جاری ہے صحیح کی، انشاءاللہ اس میں سے کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.